Senator Sherry Rahman Saiba. شکریہ اسپیکر صاحب. گڈ ٹو ہیو یو بیک ان دا چیئر. پہلے تو ظاہر ہے ارشد شریف کے اندوناک قتل کے بارے میں سمجھتی ہوں سب ہاؤس میں سراپا احتجاج تو نہیں مگر اس سے زیادہ ہم سب پریشان ہیں کہ ہمارا ایک صحافی وہاں گیا. آپ چاہے اس کی صحافت سے اگری کریں ڈس اگری کریں، دیکھیں یہ ایک بہت ہی سنگین اور تشویشناک واقعہ ہے. اچھی بات ہے کہ فارن منسٹر یہاں فلور پہ جو مطالبات یہاں جرنلسٹ کے صحافیوں کے ہوئے ہیں ان کو آلریڈی وہ ایڈریس کر کے گئے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں تو ہم بالکل ان کی منسٹری متحرک ہے، ایمبیسی بھی متحرک ہے. بات یہ ہے کہ جی صحافت ایک مشکل کام ہو گیا ہے بہت سارے ممالک میں. ہمارے میں بھی ایک روش رہی ہے کہ تشدد اور دھونس دھمکی کے حوالے سے بہت ساری باتیں منوانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ جتنا بھی ہم کسی بھی صحافی پر تشدد کریں یا ان کو اس طرح سے لیں کہ وہ اپنی بات نہ کر سکیں کھلی فضا میں، ایک آپ کے سامنے لمحہ فکریہ ہی کھڑا ہوگا اور ایک مسئلہ ہی کھڑا ہوگا. پتہ نہیں ارشد کے ساتھ وہاں کیا ہوا. کچھ اطلاعات کہتی ہیں کہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا، کچھ اطلاعات کچھ اور کہتی ہیں وہ غیر ملک ہے، وہاں کی پولیس کے ہاتھ میں ہی تحقیقات ہوں گی. لیکن ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے کہ وہ شفاف ہوں اور ایک صحیح حاصل ہمیں آؤٹ کم ملے. پہلے تو یہ بات ہے. پھر ان کے لواحقین سے، ان کی فیملی سے ظاہر ہے ہم سب کو شدید ہمدردی ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آخری بات میں ظاہر ہے کہنا چاہوں گی یہاں ممبران جنہوں نے اوتھ لیا ہے پیپلز پارٹی کے، دو موسیٰ گیلانی فاضل ایم این اے بنے ہیں اور حکیم بلوچ جو ملیر سے جیت کے آئے ہیں. دونوں ملتان اور ملیر کی پیپلز پارٹی کو شدید مبارک. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اب ہمارے پریزیڈنٹ زرداری، اور جن لوگوں نے انکلوڈنگ فریال تالپور سندھ میں جس نے ان کی کامیابی میں ہاتھ ڈالا ہے، پوری تنظیمیں اس پہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھیں. اور خاص طور پہ ملتان میں یوسف رضا گیلانی، ان کی فیملی، پوری ہماری تنظیم وہاں متحرک تھی. یہ ایک بہت اہم وکٹریز ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مقبولیت کی لہر پر اس وقت عمران خان جیسے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور بڑھ چڑھ کے باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن یہ مقبولیت کی لہر تو پیپلز پارٹی نے توڑی ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو خاص اس وقت میں سمجھتی ہوں مبارکباد کے اس وقت متحمل ہیں. اور آخری بات اسپیکر صاحب اختصار سے میں کہوں گی کہ دیکھیے عمران خان، پھر میں کہوں گی کہ اس وقت لوگ بھول گئے ہیں اسپیکر صاحب کہ سندھ میں اس وقت سیلابی حالت بہت سنگین ہے. آج بھی ایک دو دن میں نیڈز اسیسمنٹ آ رہا ہے ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کا. تو ابھی بھی جو صورتحال ہے واٹر بورن ڈیزیزز کے حوالے سے، صورتحال جو اس وقت کیمپوں کے حوالے سے، سردیاں آنے والی ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ شاید ابھی بھی ٹینٹوں میں وہ سردیاں گزاریں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں سردی نہیں ہوتی، درجہ حرارت کافی کم ہو جاتا ہے. اور جس کے پاس گھر نہیں ہے اس سے پوچھیں ان کا حال کیا ہے. ان کے پاس کلینک نہیں ہے، ان کے بچوں کے سکول ختم ہو گئے، ان کا مستقبل اس وقت بالکل غیر یقینی کے ایک مبہم سے بھنور میں پھنسا ہوا ہے، جہاں ان کے مویشی، ان کے کھیت جب لے لیے گئے ہیں، ختم ہو گئے وہ کھیت، ختم ہو گئے وہ مویشی، پانی ریلا لے گیا. ایک اگر بچتا ہے تو ان کو مسکیٹو نیٹ دیں تو وہ اس پر خود ڈالتے ہیں اپنے بچوں کے بجائے، وہ اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے. تو بڑی شدید وہاں ٹریجڈی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ جغرافیہ ہی بدل گئی ہے صوبے کی. اتنی بڑی بڑی لیکس بن گئی ہیں جن سے ہر قسم کی ڈیزیز نکل رہی ہے اسپیکر صاحب. تو ابھی بھی ملک میں سیلاب زدگان متاثرین بہت زیادہ ہیں، خاص طور سے سندھ میں، پھر بلوچستان میں، نصیر آباد میں اور دیگر علاقوں میں ہیں. یہاں اس جماعت پی ٹی آئی کی تو ایسی لا تعلقیت کہ وہ سمجھتے ہیں کہ
सिवाय उनकी अपनी सियासत के और कोई काम नहीं है मुल्क में। इस वक्त भी सिंध में, बलूचिस्तान में स्पीकर साहब, मैं फिर कहूँगी 8 मिलियन से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हुए हैं, यानी मुतासिर अपनी अभी भी ज़रूरत में हैं। यूएन तो कहती है 20 मिलियन अभी भी ज़रूरत में हैं। तो ज़रूरतमंद जब मुल्क में हो, और आप क्या बातें करते हैं कि ये मदीना की रियासत बनाएंगे, लेकिन पीछे तो हम काम में दिन रात गुजार रहे हैं। स्पीकर साहब, दिन रात गुजार रहे हैं काम में, और हम इधर देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम घेराव जराव करेंगे, हम कैपिटल को आपके यरगमाल करेंगे। पहले भी उन्होंने 126 दिन ड्रामा और एंटरटेनमेंट लगा के रखा, अभी भी कहते हैं कि हम हंसी मजाक वहाँ करेंगे, गाना बजाएंगे, लोगों को खुश करेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे। उन्होंने क्या समझा है कि हम उनको अपना कैपिटल सर्कस बनाने लगेंगे? ये सर्कस है एंटरटेनमेंट का, जब 20 मिलियन 33 मिलियन लोग आपके मुतासिर हैं फ्लड से। उनको शर्म नहीं आती है बातें करते हुए कि अपनी ज़ात के लिए वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं? और लॉन्ग मार्च क्या करेंगे? वो क्या आती है उनको लॉन्ग मार्च? क्यों बार बार मनसूख करते हैं? अभी तक वो लोग निकाल नहीं चुके हैं। उस दिन भी 1000 लोग फैज़ाबाद इंटरचेंज पे जमा नहीं कर सकी थी जमात वो, तो उनको फिर कहना पड़ा कि जी आप पीछे जाएं, पीछे जाएं। हो तो ये रहा है। और अगर वो समझते हैं कि यहाँ घेराव जलाव की सियासत करेंगे कैपिटल में, तो उनको भी ठीक ठाक जवाब मिलेगा। ये कोई सिटिंग गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती स्पीकर साहब, ये कहीं नहीं, किसी दुनिया का निज़ाम नहीं है कि मुल्क में 33 मिलियन लोग मुतासिर हों, और एक जमात जो अपनी ज़ात के लिए कभी खारजा पॉलिसी को झोंकती है, कभी कूड़े में, कभी आपकी इक्तिसादी पॉलिसी के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं IMF को, कभी केबल गेट होता है, और अब मुल्क में इतना बड़ा सानिया हुआ है, लेकिन कान पे जू नहीं रहेंगी है। 1-2 टेलीथॉन्स करके फारिग हैं। ऐसा लग रहा है कि मुल्क में उनको कोई तकलीफ नहीं है। मुल्क में इस वक्त कोई ख़वातीन, बच्चे, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ कहीं नहीं हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, कान पे जू नहीं रेंगती। उनको पड़ी है अपनी ज़ात की सियासत, उनको पड़ी है कि हम लॉन्ग मार्च जब तैयार होंगे करेंगे, कोई सिग्नल दे, कोई पीछे से तरला करते हैं, सामने कुछ बात करते हैं, पीछे से सबके तरले कर रहे हैं। वो साफ बात है जी, हमने हमेशा मुअज़्ज़ब सियासत की है। चेयरमैन बिलावल का लॉन्ग मार्च मैं चैलेंज करती हूँ वो उस तरह कर सकें, चैलेंज करती हूँ कि 10 दिन आप लॉन्ग मार्च करें और एक पत्ता नहीं फड़के और एक गमला नहीं टूटे। तो आप इनसे पूछिए कि ये क्या बेच रहे हैं इस सूरत हाल में? किसी की तक़वियत के लिए कुछ काम किया है? किसी की मदद की है उन्होंने? तो ये कौन से पाकिस्तान को बचाने निकले हैं? वही जिसका वो कबाड़ा कर रहे थे, वही जिसको वो आग में और चूल्हे में झोंकना चाह रहे थे। जो आज भी इन्फ्लेशन की का सूरत हाल है, कीमतों की सुनामी है, वो इनकी वजह से है। उन्होंने 4 साल पिछली हुकूमतों पर अपनी मुस्तकिल तनकीद के, गाली गलोच के निश्तर बरसाए कि हम पिछली हुकूमतों की वजह से सूरत हाल में खड़े हैं। तो आप आज कहाँ खड़े हैं? हमने तो 1 साल नहीं हुआ, आपके साथ पाकिस्तान डूब रहा था, हम क्या उसे डूबने देते? नहीं, पाकिस्तान को हमने डूबने नहीं दिया। एक सियासी कीमत अदा की, आपके सारे गुनाह सर लिए जो अभी भी लिए हुए हैं, और आपको ये जुर्रत होती है कि आप पकड़े जाते हो, आपके अकाउंट्स पकड़े जाते हैं। चैरिटी के लिए लोग चैरिटी करते हैं ना, सब करते हैं, यहाँ भी होती है। चैरिटी के लिए आपके अकाउंट्स पकड़े जाते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं वूटन में, और वो अकाउंट्स कहाँ गए किसी को नहीं पता, और आप हर इदारे पर हमला कर रहे हैं, आप हर उस इदारे पर हमला कर रहे हैं स्पीकर साहब जो आपके साथ बिल्कुल हम आहंग ना हो। अगर फैसला आपके फेवर में आता है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, इलेक्शन रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो आपके फेवर में नहीं उसको आप मुतनाज़ा करते हैं। आपने मदीर में क्या तमाशा लगाया हुआ है? और फिर आप हर उस इदारे को धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे, वहाँ तशद्दुद
کی دھمکی دیتے ہیں. آپ کے لوگ کود کود کے کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا انہوں نے, کبھی سپریم کورٹ پہ کر رہے ہیں, کبھی الیکشن کمیشن کو دھوس دھمکی, کبھی پاکستان کو, کبھی حکومت کو, اپنے پولیٹیکل سیاسی اوپوننٹس کو آپ بند کر کے آپ ملک کے باہر جا کے کہتے تھے دندنا کے سب بھول گئے. اور میں یاد دلاؤں گی بار بار کہ آپ نے ملک کے باہر جا کے کیا کہا کہ میں سارے چور ڈاکوؤں کو جیل میں ڈالوں گا. اس طرح آپ نے اپنی ملک کے لیے ہیڈ لائنز کی زینت آپ بنے تھے. وہاں آپ نے جا کے اپنی طرف سے چور ڈاکو کا بیانیہ ملک کے باہر براڈ کاسٹ کیا تھا. ایف اے ٹی ایف سے ہم نکلیں, اس کی کریڈٹ چیئرمین بلاول بھٹو, فارن منسٹر کی پوری ٹیم اور ان کو جاتی ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کو جاتی ہے, اور سارے اداروں کو بشمول آرمی چیف اور جتنے لوگ جنہوں نے کام کیا. بہت لوگوں نے اس میں راتیں گزاری ہیں, بہت منسٹریز نے جو 34 چیزیں جو اس کے ایکٹس تھے ان کے آگے کیا ہے کام. مطلب پاکستان آگے نکلا ہوا ہے ان 34 شکوں کے اسپیشلی. تو یہ کس طرح کریڈٹ لے رہے ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے تو ہم نے ساری امداد کی تھی, ان کے ہوتے ہوئے ہم نے کریکشنز کی تھی, یہاں انہوں نے اس ہاؤس میں سبمٹ تک نہیں ہونے دی تھی, بلڈوزر چلا دیا تھا. تو کیا بات کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے ٹائم میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے پاکستان کو نان سیریسلی لیا ہوا تھا. ابھی بھی وہ نان سیریس ہیں, اور نان سیریس سے تو بہت آگے ہیں. چور ڈاکو تو اپروو ہو گیا, ثابت ہو گیا بغیر کسی ابہام کے کہ چور ڈاکو جو توشہ خانہ جیسے گفٹس کو چوریاں کرتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچتے ہیں اوپن مارکیٹ میں. اور آپ پڑھ لیں ای سی پی نے کیا کہا ہے. کل آپ میں سے راجہ صاحب, اسپیکر صاحب, آپ میں سے کوئی, یوسف رضا گیلانی اٹھ کے گئے, کوئی بھی اس طرح کرے, آپ بتائیں کس کا ٹھیرے میں کھڑے ہوں گے اور سر جھکا کے کھڑے ہوں گے؟ سر تسلیم خام جی, عدالت ہمیں کہہ رہی ہے, ای سی پی ہمیں کہہ رہا ہے, جو بھی ہمارے دل میں ہم عزت سے ان سے پیش آتے ہیں. آپ بتائیے, یہ کہتے ہیں نہیں. اور ای سی پی میں لکھا ہوا ہے وہ آرٹیکل کلوز 173 آف 17 تو 2017 کے الیکشن ایکٹ میں کیا لکھا ہے؟ اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. اس کو کرپٹ پریکٹسز ای سی پی کے لا میں ہے. اٹ از کرپٹ پریکٹسز اسپیکر صاحب جو یہ کر رہے ہیں, ٹو مس ڈکلیئر. اور دانستہ طور پہ جب آپ نہیں چلو غلطی کسی سے بھی ہو گئی, 20 سال پہلے کچھ نہیں ملا ان کو, وہ تو خیر بنی گالا ریگولرائز کر گئے. آپ کر کے دیکھیں کوئی چیز ریگولرائز, میں بھی دیکھوں. تھینک یو سینیٹر صاحب. بس تو میں یہ کہنا چاہ رہی سینیٹر صاحب اگر مائک کھولیں. افسوس سے ہم کسی کو یاد نہیں دلاتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم یاد دلائیں لوگوں کو, کیونکہ ہم اتنے بزی ہیں اپنے کاموں میں, جانے بچانے میں, کہ ہم یاد نہیں دلاتے لوگوں کو کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں اور اصل چور ڈاکو کون ہے, کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب کون رہا ہے, اور کس کو جواب دینا ہوگا. اب ان سے کہیں فارن فنڈنگ کیس تو آیا نہیں ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. شکریہ, حوصلہ پکڑیں. جناب صلاح الدین ایوبی صاحب. شکریہ.